بسم اللہ تعالی اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، دور حاضر میں لفظ نیشنلزم سے تو ہم بخوبی واقف ہیں، لیکن آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے دا کنسیپٹ آف نیشنلزم ان اسلام۔ قوم پرستی سے مراد خاندان، قبیلے، نسل یا ملک کو خود پر افضل اور برتر سمجھنا اور ہر حال میں اپنی قوم کی حمایت و طرفداری کرنا اور اپنی قوم کا پاس رکھنا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر اتنی بات پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، جڑو اور اپنے اندر افتراق اور انتشار پیدا نہ کرو، بلکہ اتحاد اور وحدت پیدا کرو۔ اسی آیت میں تھوڑا آگے چل کر فرمان ربانی ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور جو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، عداوت کو اخوت میں بدل کر بھائی بھائی بن گئے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بات یہی ہے، سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بس اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو باہمی بھائی چارے اور اخوت کے رشتے میں منسلک کیا ہے۔ اگر تمہارے درمیان اختلاف یا افتراق ہو تو اصلاح، موافقت، باہمی محبت اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو مٹایا کرو اور مٹا کر وحدت کی منزل کو پایا کرو۔ اس آیت کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام جمعیت کا تصور ہے اور اخوت قائم کرنے کا درس دیتا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ حدیث انما المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور کچھ مزید احادیث سے بھی مسلمانوں کی اجتماعیت کی تصور بیان کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ وإیاکم بالفرقہ، مسلمانوں تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اجتماعیت کا ساتھ دو، مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے اس کے ساتھ جڑے رہو، تفرقہ سے ہمیشہ بچو۔ بس اگر مسلمان بکھرے رہیں، ایک ہو کر گمراہ کرنا شیطان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اگر مسلمان متحد ہو جائیں، اجتماعی وحدت میں منسلک ہو جائیں، تو ان سب کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس مسئلے کو سمجھا تو وہ علامہ اقبال سمجھے، فرد قائم ہے ربط ملت سے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ ان پیش کردہ درائد سے یہ بات باور ہوتی ہے کہ اسلام قوم کا نام نہیں، ملت کا نام ہے۔ یہاں رنگ نسل پر نہیں بلکہ تقوی پر فضیلت ہے، اور اگر خاندان، قبیلے، ملک میں نظام ظلم ہو تو ہمیں ظلم کے خلاف مظلوم کے ساتھ یکجہتی کرنے کا حکم ہے۔ راہ ارض پر بسنے والے تمام مسلمان ایک قوم کے افراد ہیں، ایک ایسی قوم جس کو شریعت اطہر سے ملت کا لفظ عطا ہوا ہے، وہ ملت جس میں ایک کشمیری کے جسم سے بہنے والا لہو دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے دل درد سے چھلنی چھلنی کر دیتا ہے، وہی ملت جس کے درد کو اجتماعی روپ حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ درد کسی روتے بلکتے فلسطینی بچے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ درد میرا اور آپ کا درد بن جاتا ہے، کیونکہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں۔ نیشنلزم محض شیطان کی چال اور فساد کی جڑ معلوم ہوتی ہے۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچا دے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔